بسم الله الرحمن الرحيم. يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سورۃ البقرہ کی تفسیر میں آج ہم نے آیت نمبر 188 یعنی 188 نمبر کی آیت تلاوت کی۔ اس کے بعد 2-3 آیتیں اور ان آیتوں میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں اور ان میں سے اکثر کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خبردار آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے اموال کو، مال کو باطل طریقے سے نہیں کھاؤ۔ ایک تو یہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں منع کیا ہے۔ نمبر 1، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ۔ باطل کا مطلب ناجائز، حرام اور غلط طریقے سے۔ بہت جامع معنی آیت، اس پر غور کریں، سمجھیں، اور آج مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کا عام ہو جانا، اس کو بھی سوچ دیکھیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، پہلی چیز آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھاؤ۔ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا ایک بڑا ہی واضح اس آیت کو سمجھنے کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امرؤ القیس بن عائش کندی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیس دائر کیا ربیہ ابن عبدان الحضرمی نے۔ دو یمنی شخص ہیں، ایک ہیں امرؤ القیس بن عائش کندی ہیں، اور دوسرے ربیہ ابن عبدان الحضرمی ہیں۔ یہ عبدان عین سے، عبد سے عبدان۔ تو زمین امرؤ القیس بن عائش کے کندی کے قبضے میں تھی، وہی زمین استعمال کرتے تھے، انہی کے قبضے میں تھی۔ لیکن ربیہ بن عبدان الحضرمی نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کیس دائر کیا، شکایت کی یا رسول اللہ میری زمین ہے، ایک عرصے دراز سے میری زمین پر امرؤ القیس قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ہے
زمین کے مستحق ہم ہیں، ہماری زمین ہے، لیکن انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے اور چھوڑ نہیں رہے ہیں. یہ کیس آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلایا. حضرمی مدعی ہیں، حضرمی مدعی ہیں اور امرؤ القیس مدعا علیہ ہیں. زمین کا کیس جب نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے حضرمی سے کہا الا کا بینۃ، تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی گواہ ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے لیکن امرؤ القیس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تم دلائل کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے پیش کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا لا، میں گواہ کہاں سے لے کر کے آؤں؟ ہماری چیز ہے اس لیے ہم جانتے ہیں، گواہ کہاں سے لے کر کے آئیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَكَ يَمِينُهُ، پھر تمہیں قسم کھانے پر فَلَكَ يَمِينُهُ، اگر تم پیش نہیں کر سکتے تو مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائیں گے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہے اس کو ثابت کرنا ہے، اس کے اوپر گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو مدعا علیہ قسم کھائے گا، اس سے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا اگر تم، حضرمی کو کہا تم مدعی ہو، اگر تم گواہ نہیں پیش کر سکتے تو امرؤ القیس جو ہیں وہ قسم کھائیں گے اور ان کو زمین دے دی جائے گی، چونکہ تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. فانطلق ليحلف، اب جب مدعا علیہ والیمین علی من انکر، جب قسم کھانے کے لیے بڑھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو روک لیا. کن کو؟ امرؤ القیس کو. اب تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایک بہترین اصول بیان کیا ہے کہ مدعی کو دلائل اور گواہ کے ذریعے پیش کرنا ہے اپنا دعویٰ. اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو مدعا علیہ قسم کھائے گا اور فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا. تو ربیہ بن عبدان الحضرمی مدعی تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے گواہ اور دلیل مانگا تو کہا نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تب تو تمہارا مد مقابل جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے گا، اس کی قسم پر تمہیں بھروسہ کرنا پڑے گا. جب امرؤ القیس اٹھے قسم کھانے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے اس وقت نصیحت کیا، فرمایا اما ان حلف علی مالہ لیأکلہ ظلما لیلقین اللہ عز وجل وهو عنہ معرض. دیکھو یہ قسم کھا رہے ہیں. قسم کون کھا رہا تھا؟ مدعا علیہ یعنی امرؤ القیس. اگر یہ قسم کھا رہے ہیں تو یاد رکھنا اگر یہ جھوٹی قسم کھا کر کے ان کا مال لے لیں گے، گواہ نہیں پیش کر پا رہا مدعی، اگر مدعا علیہ قسم کھا کر کے کھا لیں کہ ہاں ہماری چیز ہے تو اللہ فرماتے میں فیصلہ تو اس کے حق میں کر دوں گا.
اس وصول کے تحت. لیکن اگر وہ جھوٹا ہے, جھوٹی قسم کھا رہا ہے, تو یہ مال جو کھا رہا ہے, یہ مال اگر انسان اس طرح سے کھاتا رہا, کھانے کا مطلب یہاں کھانے قبضہ کر لینا, لے لینا, تو ایسا شخص جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا حق لے لینا, دبا لینا, یہ ایسا مجرم ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ اس سے بات نہیں کریں گے. بہت بڑی یہ ہے, اللہ اس سے اعراض کر لیں گے, اللہ اس سے بات نہیں کریں گے. نے بڑی شدید وعید سنائی. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی میرے پاس مدعی اور مدعا علیہ آتے ہیں, ممکن ہے کہ اس میں ایک بہت ہی زیادہ تیز ترار ہو, اپنی جھوٹی بات بھی ثابت کر دیتا ہو, اور دوسرا بہت بیچارہ بھولا بھالا نادان ہو, وہ اپنا حق بھی نہیں ثابت کر پاتا. تو ہم تو جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے جو اپنا مدعا ثابت کر دے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. لیکن اتنا یاد رکھنا, اگر ہم نے کسی کو فیصلہ کر کے کسی کو کوئی زمین یا کوئی چیز دے دی, حالانکہ اس کا نہیں تھا, حق نہیں تھا, دوسرے کا تھا, تو مجھ سے فیصلہ کرا لینے کے بعد بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. میں اس کو زمین نہیں دے رہا ہوں, بلکہ جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر کے اس کو دے رہا ہوں. بڑی شدید وعید ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ معاملہ ختم ہو جائے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ آیت نمبر 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں کھاؤ. باطل سے مراد یہاں تمام اہل علم کے نزدیک باطل سے مراد ناجائز حرام غیر حق ہے. ناحق جس کو کہتے ہیں, ناحق کسی کا مال نہیں کھاؤ, یہ حرام ہے. اب دیکھیں یہاں بہت سارے اہل علم نے بڑی اچھی بات کہی. اس سے پہلی آیات میں 2 عظیم ترین عبادتوں کا تذکرہ ہے. 2 عظیم ترین عبادتوں کا تذکرہ, ایک تو روزہ, دوسرے دعا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. روزہ اور دعا یہ دونوں عظیم ترین عبادت ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق حرام اور حلال کا تذکرہ کیا, رزق حرام سے بچنے کی تاکید کی. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت قبول ہوتی ہے جب کہ عبادت کرنے والا اپنے آپ کو حرام غذا سے بچاتا ہو, رزق حرام سے حرام رزق سے بچاتا ہو. یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ اسی لیے اللہ رب العالمین کو فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, رزق حلال کرو اور عبادت کرو, تم عمل صالح کرو, تب تمہارے عمل قابل قبول ہوتے ہیں. دوسری عبادت دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک دعا بنے جس شخص کا رزق حلال نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حدیث مشہور ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے لبیک اللہم لبیک, اور اللہ فرماتے لا لبیک لک ولا سعدیک. فرشتے پوچھے اللہ تعالیٰ اتنی دعائیں کر رہا ہے, آپ اس کی دعا کیوں رد کر دیتے ہیں, کیا اس کے اندر عیب ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام, کھانا پینا پہننا اس کا سب حرام کا ہے. جس کے غذا جس کا کھانا پینا حرام ہو, ہم اس کی دعا کو کہاں قبول کرتے ہیں؟
تو دوستو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً رزق حرام کا. اب رزق حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک تو بھی آپ نے سن لیا شان نزول میں کسی کا مال جھوٹ بول کر کے لینا، اسی طرح میں کسی کا مال غصب کر لینا ہے، وراثت میں کسی کا حصہ نہ بہت ہوتا نہ دینا ہے، پاس پڑوس کی زمین ہڑپ کر لینا ہے، رشوت لینا ہے، سود لینا ہے. یہی ہر قسم کی ناجائز آمدنی جو ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے باطل. تو یہ ساری شکلیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے تو تقریباً یہ آیت بالکل محجور ہو چکی ہے. تجارت، بزنس، کاروبار، لین دین کس طرح سے حرام کے در مبتلا ہو چکے ہیں لوگ. ایک چیز تو ہو گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ہم نے بتایا جیسے رشوت، سود، کسی کا مال غصب کر لینا، جھوٹ بولنا، غش اور دھوکہ دے کے غلط کاروبار کرنا، غصب کرنا، بہت ساری شکلیں آ گئی اس میں. اب ایک خاص شکل حرمت کی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کے گھسیٹ کے لے کے جاؤ دولت کس کہاں عدالتوں میں، حکام میں. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ ایک گروہ دوسرے کا کچھ مال باطل طریقے سے کھائے اور حاصل کر لیں. یہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، دیکھتے ہیں باطل طریقے سے جو مال ہمارے پاس آتا ہے اس کی دو شکلیں ہیں. نمبر ایک ہم نے کہا جیسے رشوت لے کر کے، اسی طرح سے سود لے کر کے، جھوٹی تجارت کر کے، دغا بازی اور دھوکہ دہی کر کے، بہت ساری شکلیں ہیں جس میں انسان کسی کا مال غصب کر کے، وراثت کا حصہ غصب کر کے، غلط وصیت طریقے سے. ایک تو یہ ہے کسی کا مال ناجائز اور غلط طریقے سے استعمال کرنا، کھانا حاصل کرنا، یہ ہے پہلی شکل جو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل میں بیان کی گئی ہے. اور دوسری شکل یہ ہے باطل طریقے سے مسلمانوں کے نے مال کھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی پر کچھ الزام ڈال کر کے یا کچھ اور کسی اور چیز میں پھنسا کر کے اس کو کہاں گھسیٹ لے جاتا ہے؟ کورٹ میں کیس کرتا ہے اس پر. اب یہاں کیس کر کے حکومت سے غلط فیصلہ کرا کر کے مال نہ کھاؤ. اس اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کسی کا مال، اپنے بھائی کا مال حکام تک اس کو گھسیٹ کر لے کے جاؤ، یعنی عدالت کورٹ تک نہ لے کے جاؤ. لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ باطل طریقے سے کچھ مال لوگوں کا تم کھا لو، بالاسم، گناہ کرتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور دیکھیں آج یہ بہت ہوتا ہے. ایک انسان آج دیکھتا ہے کہ زمین پڑی ہوئی ہے یا کوئی اس زمین پر پڑوسی قابض ہے. اب ایک شخص سوچتا ہے کہ کسی بھی صورت سے اس پر کوئی ایسا کیس بنا کر کے ڈال دیں اور پھر رشوت دے کر کے جھوٹے گواہوں کے ذریعے ہم اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لیں. یہی ہوتا ہے نا آج کل، بہت عام، ایک عام طریقہ ہو گیا ہے. حالانکہ جس کے قبضے میں ہے زمین اسی کی ہے، لیکن کچھ پیپر میں کمزوری ہو، کہیں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہو،
تو اب وہ مسٹیک اگر غلطی کسی نے دیکھا تو سوچتا ہے ہاں اس کا کیس کمزور ہو سکتا ہے اور اس کی زمین پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں. اب حکومت تک اس کی زمین اس کو گھسیٹ کے لے کے گیا, وکیل کو جج کو کھلایا پلایا, اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا. اسی کا تذکرہ یہاں اللہ کیا کر رہے ہیں, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور حکام تک اس کو پہنچا کر کے تاکہ باطل طریقے سے کسی کا مال کھاؤ, یہ بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, یعنی اس کو اس پر کیس دائر کر کے کیس بنا کر کے لے کے جاؤ عدالت تک, کورٹ تک, تاکہ اس کا کچھ مال نقصان پہنچاؤ اور کچھ مال اس کا تم اپنے قبضے میں لے لو, تم اس کا مال کھاؤ. تو یہ بہت اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے کسی غیر کا مال اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرو. حکومت کو کھلا پلا کر کے, وکیل کو کھلا پلا کر کے, پولیس کو کھلا پلا کر کے, کسی سرکاری محکمے میں آفیسر کو کھلا پلا کر کے اپنے نام کروانا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا, رشوت دے کر کے اس کی حرمت اور اس کا ناجائز ہونا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. چلیں یہ بات تو ہو گئی, بات واضح ہے. آگے اگلی آیت, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. چلو, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اہلہ ہلال کی جمع ہے. ہلال عربی میں ہلال کہتے ہیں چاند کو, لیکن عام چاند نہیں. چاند کے لیے دو لفظ آئے ہیں, ایک ہلال اور دوسرا قمر. قمر والشمس والقمر اذا تلاها والشمس والقمر بحسبان. تو ہلال اور قمر دونوں چاند کے نام ہے. عربی زبان میں چاند کو ہلال اور قمر کہا جائے, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. پہلے دن کا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال, رویت ہلال جیسے بولتے ہیں, اور پہلی تاریخ کے بعد سے جو ہوتا ہے آخری تک اس کو کہتے ہیں قمر. تو چاند جب نکلتا ہے پہلے دن تو اس کو کہا جاتا ہے ہلال. اسی کی جمع ہے اہلہ. کہا جاتا ہے کہ چاند کے بارے میں کچھ لوگوں کا اشکال ہوا. چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے, کبھی بڑا ہوتا ہے, کبھی روشن ہوتا ہے, کبھی بہت ہی کمزور ہوتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں معاذ ابن جبل اور ثعلبہ ابن غنم, یہ دونوں انصاری تھے. دونوں نے ایک مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ ما بال الہلال, چاند کا کیا چکر ہے؟ یبدو دقیقاً, پہلے دن طلوع ہوتا ہے تو بالکل باریک, ثم یزید, اور اس پہلے دن چاند نظر آتا ہے تو ابتدا میں روشنی بھی نہیں ہوتی. تو چاند کا کیا چکر ہے, ایسے کیوں ہوتا ہے؟
نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے بالکل باریک سا بلا روشنی کے، ثم یزید، پھر وہ بڑھنے لگتا ہے روزانہ، حتی یمتلئ نورا، یہاں تک کہ روشنی بالکل روشن ہو جاتا ہے. پھر دھیرے دھیرے ویسے اس کی روشنی کم ہونے لگتی، یہاں تک کہ آخر میں بالکل صرف نظر آتا لیکن بلا روشنی کے. تو کیا وجہ ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یسألونک عن الاہلہ، لوگ پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں. کل، آپ ان سے کہیے، ہی مواقیت للناس، اب یہاں ہی مواقیت للناس، ان لوگوں کے اوقات کے بتانے کے لیے ہے، والحج، اور حج کی تاریخیں اور حج کے ایام بتانے کے لیے ہیں. یہاں دو چیزیں سمجھیں بڑی ضروری ہے. پہلی چیز یہ، سوال کس کے بارے میں تھا؟ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ ما بال الہلال یبدو دقیقا ثم یزید حتی یمتلئ نورا ثم یعید رقیقا کما بدا. یا رسول اللہ یہ ذرا بتائیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو یہی سمجھنا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں چاند نکلتا ہے تو پہلے دن کا بالکل باریک سا بغیر روشنی کے تھوڑی دیر نظر آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے روزانہ بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ 14 کو بالکل مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سے ذرا تھوڑا کم، دھیرے دھیرے یہاں تک کہ بالکل جیسے پہلے شروع تھا آخر میں ویسے ہو جاتا ہے. سورج ایک ہی پوزیشن میں رہتا ہے لیکن یہ چاند بدلتا کیوں رہتا ہے؟ کبھی باریک موٹا پھر باریک، یہ کیا ہوش ہوتا ہے؟ لیکن بتانا ہے تھا، سوال یہ کیا ان لوگوں نے، لیکن جواب کیا دیا اللہ نے؟ قل ہی مواقیت للناس. چاند کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیوں اللہ تعالیٰ چاند طلوع کرتا، اس کا مقصد اور اس کا فائدہ بیان کیا. حالانکہ سوال کیا تھا؟ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ چاند کے یہ فوائد اور یہ اس کے مقاصد ہیں. یہاں سے پتہ چل گیا فضول سوالات نہیں کرنا چاہیے. فضول سوال نہ کیا جائے، سوال وہ کیا جائے جو فائدے کی چیز ہے، جو فائدے کا ہو، جس کے اندر کچھ علم ہو، عمل کا ہو، کچھ اس کا مقصد ہو. کیوں اللہ نے ان کا جواب نہیں دیا؟ ان کا جواب تھا سورج چاند کیوں چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے. اللہ نے چھوٹے اور بڑے ہونے کا مقصد نہیں جواب نہیں دیا، وجہ نہیں بتائی، سبب نہیں بتایا، بلکہ فرمایا چاند کے یہ فوائد ہیں. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز، پہلی چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ فضول سوالوں کا کسی چیز کا چوچرا کی کیا ضرورت ہے. فائدہ کیا ہے وہ پوچھو، نقصان کیا ہے وہ پوچھو. جیسے اللہ نے یہاں ایک طریقہ ہم کو بتایا. دوسری چیز دوستو یہ ہے بہت ہی اہم کہ ہلال کے معنی آتے ہیں آواز لگانے کے، آواز بلند کرنے کے. چاند جس دن نکلتا ہے پورا شور مچ جاتا ہے، چاند نکلا، ہلال ہلال ہو گیا تو آواز اس پر اٹھائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہلال.
اور ہلال ایک آیت تو یہاں ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہی مواقیت للناس والحج. چاند کا، ہلال کا چاند کیوں نکلتا ہے یہاں اس کا مقصد بتایا. دو فائدے، ہی مواقیت للناس والحج. اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے اور ایک مقصد بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. یعنی سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ نے فائدہ بیان فرمایا کہ چاند یہ مواقیت للناس ہیں، لوگوں کو اپنے اوقات اور اپنا ٹائم مقرر کرنے اور ٹائم مقرر کرنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال بجا لانے کے لیے آسانی ہو. ہی مواقیت للناس یعنی اس میں نماز کے اوقات ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے پہلا فائدہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے مواقیت میقات کی جمع ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے سارے احکام جو ہیں وہ چاند سے جڑے ہوئے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مواقیت للناس، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کب لگ رہا ہے. اس لیے دیکھیں لوگ چاند کا انتظار کرتے ہیں، یہ شوال کا چاند ہے، یہ ذیلحج کا ہے، محرم کا ہے، یہ ذیقات کا ہے، فلاں کا ہے، شعبان کا چاند آ گیا، اگلا چاند رمضان کا ہے. روزے کی معلومات. اسی طرح سے اگر افطار، اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اللہ نے لکھنے کا حکم دیا، کیسے لکھیں گے؟ اگر چاند و سورج نہ ہو تو آدمی کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ ہی مواقیت للناس. اسی چاند سے اپنی تاریخ مقرر کر لیتا ہے، مہینہ پورا ہو جاتا ہے، ہفتہ پورا ہوتا ہے. اسی سے عورتیں عدت گزارتی ہیں. بہت سارے مسائل، تقریباً سارے مسائل اسی چاند کے طلوع اور چاند کے طلوع سے ہوتے ہیں. والحج، اور حج کا مہینہ اس سے مقرر کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ اس سے مقرر ہوتا ہے. سارا نظام اسی چاند کے، سارا حساب چاند سے ہوتا ہے. اور سورت بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس میں مزید ہے، خوش فائدہ ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے چاند کو اس لیے بنایا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال اپنا حساب کتاب برابر کرو اور سال جو مقرر ہے اس کا حساب تمہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال. یہیں سے جب آپ نے سمجھ لیا کہ چاند کے فوائد کیا ہیں، اللہ نے چاند کیوں بنایا ہے، یہ دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے. تو یہیں سے تیسری چیز اور سمجھ لینا چاہیے دوستو، اسلام نے سارے اسلامی احکام کو چاند کی تاریخ سے جوڑا ہے، سورج سے نہیں. ہمارے سارے اسلامی احکام
جن کو اوقات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ان کا حساب چاند سے ہوتا ہے، ان کا حساب کبھی دن سے نہیں ہوگا. کیوں اللہ نے فرمایا چاند کو ہم نے اس کے لیے مقرر. کل ہی مواقیت، تو چاند جو ہے یہ لوگوں کا ٹائم بتانے کے لیے ہے. حج کب سے ہوگا، کس مہینے میں، کس دن پڑ رہا ہے، یہ سب چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ چاند کو پیدا کیا ہے. اسلامی تاریخ یہ ہجری ہے، یہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے، اور یہ فرض مسلمانوں اسلامی شعار ہے. مسلمانوں کو یہ تاریخ زندہ رکھنا چاہیے. کوئی بھی سن چلے لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہمیں قمری سال جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. کیوں؟ یہ شعائر اسلام میں سے ہے. اسلام کے روزے، اسلام کے بہت سارے عبادات، اسی حج اللہ تعالی مقرر منسلک کیا ہے. حساب کرنا ہے تو چاند کی تاریخ سے کیا جائے گا. یہ تو چاند کے بارے میں ہے. یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج. اسلامی تاریخ چاند سے ہوگی. ہمیں مہینہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کو شمار کرنا چاہیے. تاریخیں معلوم رہنی چاہیے تاکہ اسلامی شعار برقرار رہے. اس آیت میں دوسری چیز اللہ نے بیان کیا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. گھر کے پیچھے سے آؤ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھر میں آؤ تو پیچھے کے دروازے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آئے. اس آیت کے اندر بھی جاہلیت کی ایک رسم کو، ایک بدعت کو مٹایا گیا ہے. ہمیں اس کو جاننا چاہیے. آج بہت سارے غلط طریقے ہمارے معاشرے میں پھر داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو چکے ہیں. تو اس لیے اس کو عربوں کی اس جہالت اور اس بدعت کو سمجھے. پہلے ایک عرصے دراز سے مشرکین عرب اگر حج احرام باندھے، حج یا عمرے کا احرام باندھے اور راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، حج اور عمرے کی نیت سے نکلے لیکن کسی وجہ سے اپنا سفر کینسل کر کے گھر آنا ہے، واپس آنا ہے، تو اب وہ سامنے کا جو مین دروازہ ہوتا تھا اس سے وہ نہیں آتے تھے، بالکل پچھواڑے سے آتے تھے. اگر کھڑکی کھلی ہے تو وہاں سے گھستے، ورنہ دیوار چھلانگ کر کے آتے تھے. یہ مین دروازے سامنے سے آنا عیب اور جرم عظیم سمجھتے تھے. اسی طرح جب لوگ حج میں جاتے، حج کر کے فارغ ہوتے، حج سے واپس آتے تو سامنے مین دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. سمجھتے تھے حج ہمارا خراب ہو جائے گا، ہم حج کر کے آ رہے ہیں. تو ان کے جاہلیت کے دستور کے مطابق گھر کے پیچھے سے آتے تھے، یا تو دروازہ پیچھے سے چھوٹا رہتا تھا اور نہیں تو دیوار فنا کر کے پھر آئے. یہ بدعت رائج تھی. اور کچھ لوگوں نے اس میں مزید غلو کر رکھا تھا کہ جب بھی کہیں سفر گئے ہیں، سفر سے آئیں گے
تو وہی پیچھے کے دروازے سے آتے تھے. اس کو بہت بڑی نیکی، اس کو دین سمجھتے تھے. یہ سلسلہ چلا رہا، عرب و مرائج تھا. سوائے عرب کے چند قبیلے تھے جو اس بدعت سے بچے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی. اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کر کے اس سلسلے کو ختم کیا. فرمایا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ابوابها. یہ کوئی نیکی نہیں ہے، انکار کر دیا. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ تو پیچھے کے دروازے سے آؤ، دروازہ نہیں دیوار کود کر کے آؤ. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ تمہارے باپ دادا کے رسم و رواج ہے، یہ ان کے یہاں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، اسے بھاگ رہو. اس کا کوئی تعلق دین سے، اجر و ثواب سے نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بدعت اور اس رسم کا سختی کے ساتھ انکار کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بدعت کتنی مبعوث ترین چیز ہے، اور جھوٹے رسم و رواج کو دین بنا لینا، اس کو آداب اور اسلام قرار دے دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور یہ بہت بڑا منکر ہے. اللہ رب العالمین منع کیا، فرمایا یہ تم جو کرتے ہو پیچھے کے دروازے سے، یہ کوئی نیکی نہیں، بیکار چیز ہے. یہ نیکی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی نے وہ جو بدعت کر رہے تھے غیر شرعی، پیچھے کے دروازے سے آنا حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے جو دین سمجھے تھے، اسلام نے اس کو، اللہ نے سختی کے سامنے منع کیا. فرمایا ایسا نہیں کرو. کیا کرو؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، جو تم کرتے وہ نیکی نہیں ہے، اجر و ثواب نہیں ہے، وہ دینی چیز نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ من اتقا. اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کا تقوی آ جائے. اللہ اکبر. دیکھا، یہ ہے اصل میں نیکی. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. یہ بر نہیں ہے جو تم نے بدعت ایجاد کی ہے کہ حج سے آؤ تو پیچھے کے دروازے سے آؤ، سفر سے آؤ تو پیچھے کے دروازے سے آؤ. یہ کوئی نیک بیکار چیز ہے، فضول. نیکی کیا ہے؟ البر التقوی. نیکی اصل میں ہے من اتقى. جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ اصل میں نیکی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اور اللہ نے فرمایا ہمیشہ گھر میں آؤ تو دروازوں سے آؤ. دروازوں سے مراد جو مین دروازہ جو ہمیشہ جس سے آتے جاتے ہو. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، یعنی تم اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہو، جس کا حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو. اور یہی سب سے بڑا تقوی ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچے اور فرما برداری بجا لائے. تو اللہ فرمائے یہ تمہیں کرنا چاہیے. ایک تو دروازے سے آؤ اور واتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. یہاں آیت پر ذرا غور کیا جائے، اور جو شروع میں نے بتایا
کہ لوگوں نے اپنے گھر میں حج اور عمرے سے واپس آئیں یا سفر سے آئیں، پیچھے کے دروازے سے داخل ہونا، اس کو انہوں نے دین سمجھ رکھا تھا. سمجھتے تھے کہ ہمارا حج اور عمرہ اسی وقت قبول ہوگا. اس کو دینی حیثیت دے رکھی تھی، جو بدعت تھی. اللہ تعالی نے اس سے منع کیا اور فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو. پتہ چل گیا کامیابی اور فلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں انسان اپنے آپ کو بدعات، ضلالت اور گمراہی سے بچائے. کسی چیز کو دین نہ بنا لے. دین وہ ہے جو اسلام اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہاں انہوں نے پیچھے کے دروازے سے آنے کی بدعت ایجاد کی. اللہ نے سختی کے ساتھ فرمایا اگر تم چاہتے ہو لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو ان بدعات کو چھوڑو، اور جب بھی گھر میں داخل ہو تو اپنے مین دروازے سے داخل ہو جدھر سے ہمیشہ آتے جاتے ہو، اور جاہلیت کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ لعلکم تفلحون. یہ تو دوستو یہ بات ہوئی. یہاں اگلی آیت جو ہے دیکھیں، آج بھی بہت ساری چیزیں بطور رسم کے کرتے ہیں لوگ، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا آپ حضرات، جن چیزوں کو، جو چیزیں اسلام میں پہلے سے رائج تھیں، جو چیزیں عربوں میں پہلے سے دین کے نام پر رائج تھیں، کرتے آ رہے تھے، اور ایک عرصے سے اسی پر وہ لوگ جمع تھے، اسلام نے آ کے ان کو مٹایا، ان سے منع کیا. اسی کو کہا جاتا ہے جاہلیہ. یہ جاہلیت ہے، یعنی وہ چیزیں جو اسلام سے پہلے رائج تھی اسلام نے ان کو مٹایا اور اسلام نے ان کو ختم کیا. اور ان کے مٹانے اور ختم کرنے میں نبی علیہ السلام اور آپ کے نبی علیہ السلام 23 سال مسلسل محنت کی تھی. 23 سال محنت کی. اب اگر کوئی شخص انہی جاہلیت کی چیزوں کو جس کو اسلام نے مٹایا، جس کے لیے 23 سال نبی علیہ السلام نے محنت کی ختم کرنے کی، اب اگر کوئی انسان انہی چیزوں کو دوبارہ اسلام میں لانا چاہتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مبغوض اور بدترین ہوا کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاث، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ بے انتہا نفرت کرتا ہے، مبغوض ترین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک رہتا ہے، اللہ ان سے ناراض رہتا ہے. وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ نمبر 1 ملحد فی الحرم، نمبر 2 مبتغی فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور نمبر 3 ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ. یہ 3 چیزیں ہیں دوستو جو سب سے بدترین اسلام میں سمجھی گئی ہیں، اور بدترین اس لیے ہے کہ ان کے اندر حقوق اللہ، حقوق سب پامال ہوتے ہیں. نمبر 1
ملحدن فی الحرم، حرم کے اندر الحاد اور بے دینی پھیلانے والا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حرم کو ہر غلاظت سے پاک کیا. اب دوبارہ اس حرم میں شرک، کفر، الحاد و بے دینی پھیلانا چاہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کو بے انتہا مبغوض ہے. اللہ اس سے بہت ناراض رہتے ہیں. نمبر 2، مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ، مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جن چیزوں کو اسلام نے مٹایا ہے. نبی علیہ السلام 23 سال تک محنت کی ہے اور ہر قسم کی مشقت، تکلیف برداشت کی ہے. دوبارہ کوئی انہی چیزوں کو پسند کرے. مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ. اب دوبارہ ان چیزوں کو انسان پسند کرے اور اچھا سمجھے. یہ بدترین کردار کا انسان ہے. اس شخص کو اتنا احساس نہیں کہ جس کو پسند کر رہا ہے، مسلم معاشرے میں لانا چاہتا ہے، اس نبی علیہ السلام اس کے مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں. مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ افحکم الجاہلیت یبغون. اللہ فرماتے ہیں کتنی بد نصیبی ہے کہ جاہلیت کی چیزوں کو پھر تم پسند کرتے ہو. اسلام نے اس کو بدترین جرم قرار دیا ہے. نمبر 3، تیسری چیز، مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ. اللہ نے بیان فرمایا کہ ناحق کسی کا خون کرنا، کسی کا ناحق خون کرنا، اور کسی کا خون، کسی مسلمان کا خون جو مباح ہوتا ہے وہ 3 گناہوں کی بنا پر. لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا مگر 3 گناہوں کے بنا پر. مرتد ہو جائے، شادی شدہ ہو، زانی کر لے، زانی ہو جائے، یا ناحق کسی کو اس نے قتل کر دیا ہے. یہ 3 گناہ ہیں جس کی بنا پر انسان کا خون حلال. اس کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا، اور یہ 3 جو ہیں جہاں خون حلال ہوا ہے وہ حکومت ان کو قتل کرے گی، حکومت ان کی گردن مارے گی. اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم لوگ ان کی گردن نہیں ماریں گے. کیوں؟ اس سے فساد پھیلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. بات چل رہی تھی کہ جاہلیت کی ایک بدعت تھی کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو پیچھے کے دروازے سے. اللہ تعالی جاہلیت کا عمل قرار دیا اور فرمایا یہ کوئی دین نہیں ہے. دین ہے کہ انسان ایمان لائے، عمل صالح کرے، دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہو، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو. یہ نیکی ہے. پیچھے کے دروازے سے آنا یہ کوئی نیکی اور اسلام نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.